اسرائیل آیت نمبر 32 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشا، بے شک یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، کانوں کا زنا زنا کی باتیں سننا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چل کے جانا ہے، اور زنا کا ارتکاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا زنا کی اولاد کی کثرت ہو جائے گی، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور جب زنا عام ہو جائے گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر قحط سالی آئیں گی، چیز ہوتے ہوئے کبھی نہیں ملے گی۔ یہ قحط سالی کی کیفیت ایک یہ بھی ہوتی، اور حکمران ظالم ہو جائیں گے۔ اس وقت معاشرے میں زنا عام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں قبیلہ حذیل کا ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے زنا کی اجازت دی جائے۔ صحابہ دوسرے غصہ ہونے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلایا، فرمایا یہ تجھے گوارا اور پسند ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے، تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے، تیری خالہ پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے، بھانجی بھتیجی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی۔ تو اس کو بات سمجھ آ گئی، عرض کیا کہ جی میں توبہ کرتا ہوں۔ اور اگر آدمی تصور یہی کرے ایسا ہوگا، بچ بچا کی شکل ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے عفوا عن نساء الناس تعف نساؤکم، اپنے آپ کو زنا سے بچا کے رکھو گے تمہاری عورتیں بچ کے رہیں گی۔ ایک حدیث میں نے سنی ہے، ایک بہت بڑے عالم سے میں نے سنا تھا، فرما رہے تھے اگر کسی نے کسی کی عزت چھپ کے لوٹی اللہ اس کی عزت چوک میں لٹوائے گا، وہ بدنام ہو کے مرے گا۔ دوائی زنا سے بھی بچے، بدنگاہی نہ کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النظر سام مسموم من سہام الشیطان، یہ بدنگاہی کرنا، بری نظر دیکھنا شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ زنا کرنے والے پر زمین و آسمان لعنت کرتے، بچے گا کیا اس کا؟ گناہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عورت پر لعنت ہے جو اپنے شوہر کی وراثت میں غیر کو شامل کرتی ہے۔ جب زنا کرائے گی نطفہ اور کا ہوگا، وارث کسی اور کا بنے۔ تو بچنے کی ایک بہترین شکل شرعی پردہ۔ اگر شرعی پردہ رکھا جائے تو ملاقات ہی نہیں ہوگی، ملنا بھی نہیں رہے گا۔ جب ملاقات نہیں رہے گی اس کا قرب نہیں آئے گا، بچ بچا کی شکلیں ہوں گی۔ یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ تشریف لے گئے، فرمایا ایک جگہ میرا گزر ہوا تو وہاں کینچیوں سے بدن کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کے لیے اپنے بدن کو سنوارتے تھے، مرد ہوں عورتیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایک جگہ سے میرا گزر ہوا، تنگ جگہ تھی، اندر سے بدبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ میں نے جھانک کے دیکھا تو وہ عورتیں تھیں۔ جبریل امین نے عرض کیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں، ان کی بدبو ہے جو اپنے آپ کو زنا کے لیے سنوارتی تھی، بن سنوار کے باہر نکلتی تھی تاکہ کوئی دیکھے اور گناہ میں مبتلا ہو۔ عزت عصمت نہیں رہے گی، زنا عام ہو گیا ہے۔ توبہ اور استغفار کی کثرت کی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا بچ کے رہو گے بچے رہو گے۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، بے شک وہ فاحشہ ہے، بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ اور حکم آیا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ قتل کرو کسی نفس کو، التي حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ تین صورتیں ہیں جو جواز قتل ہے، جواز حق ہے کہ قتل ہو۔ ایک تو یہ ہے اللہ نہ کرے کوئی مسلمان مرتد ہو گیا، مسلمان کافر ہو گیا، دین سے پھر گیا، شریعت کہتی ہے کہ اس کو 3 دن سمجھایا جائے گا، اس کے شکوک شبہات دور کیے جائیں گے، ہو گئے تو ٹھیک، نہیں ہوئے تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن قتل کرے گی اسلامی عدالت، اسلامی حکومت۔ ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ جو چاہے قتل کر دے، کہ دین سے پھر گیا۔ ایک ہوتا ہے کافر، اس کے ساتھ یوں عام حکم نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اسلام کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ جس نے اسلام کا مزہ چکھ لیا پھر پیچھے ہٹا، اب شریعت اس کے لیے رعایت نہیں دیتی، اس کو یہ دھرتی قبول نہیں کرتی۔
حدیث پاک میں آتا ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل ڈالے اس کو قتل کر دو۔ تو اسلامی عدالت، اسلامی حکومت اسے قتل کر دے گی، 3 دن تک نہیں سمجھتا تو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی جادو کرتا ہے نا، جادو، اور جادو کو جائز اور حلال سمجھ کے کرتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو تلوار سے قتل کر دیا جائے، وہ مرتد کے حکم میں چلا جائے گا۔ اور اس وقت یہ وبا بہت پھیلی، اس کے پیچھے بڑی دنیا لگی ہے، یہودیت، مرزائیت، عیسائیت، کئی فرق باطلہ، وہ تو اسی کام میں بیٹھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی تو اس کو جیل میں ڈالا جائے، وہ توبہ کر لے تو باہر نکلے، نہیں تو جیل میں رہے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر یوں نماز چھوڑ دی تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز چھوڑتا ہے وہ قتل کے قابل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر اسی حال میں وہ مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ اور افسوس کہ کتنا ہمارے مسلمان بھائی ہیں کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کافروں والا کام کیا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، تو ستون ہی توڑ دیا اس نے۔ ایک شکل یہ ہے کہ اگر وہ مرتد ہو گیا نعوذ باللہ تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور یہ قتل حق ہے۔ اور ایک جو کسی مسلمان کو قتل کرے اس کے قصاص میں بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اور ایک وہ جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے، شادی شدہ ہو کر زنا کرے گا اس کو سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کے اسے مار دیا جائے گا۔ یہ 3 شکلیں ہیں جو قتل حق ہے، جائز ہے۔ کوئی کافر ہے، مرتد ہے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ قصاص میں حیات ہے۔ ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا، اسلامی عدالت اگر اس کے بدلے میں کھلے عام سب کے سامنے اسے قتل کر دے، آئندہ قتل سے بچ جائیں گے، تو زندگی مل گئی، زندگی مل گئی۔ اب اس وقت معاشرے میں قتل کی کیا صورتحال ہے؟ ایک زمانہ میں شاید کوئی احساس ہوتا ہوگا کسی کو قتل کرنے پر، اب تو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ بھی یہ بھی کوئی گناہ کیا ہے یا غلطی کی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ العظیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے گھیرا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کی چھت پہ چڑھ گئے اور فرمایا کسی کے قتل کی جائز کی 3 شکلیں ہیں، کسی کو قتل کرے، الحمدللہ میں نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، یا وہ مرتد ہو جائے
کلمہ شہادت پڑھ کے سنایا کہ میں مسلمان ہوں، اور یا یہ ہے کہ شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو فرمایا الحمدللہ زندگی میں نے کبھی زنا نہیں کی، پھر مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ لیکن آگے والے تو تھے ہی باغی، جب ہے ہی دین سے باغی وہ کیا کرے گا؟ اس نے تو بغاوت کرنی ہی ہے۔ ناجائز قتل، جس وقت قتل عام ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئیں گے، کئی شکلوں میں عذاب آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو قتل کیا گیا مظلوم، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ، تحقیق ہم نے بنائی اس کے ولی کے لیے غلبہ، فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، حد سے نہ بڑھیں قتل میں، کہ جس نے قتل کیا اسے قتل کیا جائے قصاصاً، یہ نہ ہو کہ اس کی جگہ اس کے باپ کو قتل کر دیں، بھائی کو قتل کر دیں، یا قتل کرنے کے بعد پھر زیادتی۔ عداوت عداوت ہی ہوتی ہے، ایک آدمی کو مار دیا لیکن پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پھر اس کو آگ میں ڈال دینا، زیادتی پر زیادتی، پھر بھی ان کی وہ حسد والی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اگر پوری انسانیت کسی ایک آدمی کے ناجائز قتل میں شامل ہو جائے تو اللہ سب کو جہنم میں ڈالے۔ پوری دنیا کو تباہ کرنا اللہ کے لیے آسان ہے، ایک آدمی کا ناجائز قتل اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھاری ہے۔ اور اس وقت ہے کیا؟ عام اگر غور کیا جائے تو ظالم کی حمایتی زیادہ ہیں، مظلوم کی حمایتی بہت کم، تو اس میں شامل ہوں گے وہ۔ فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، بے شک وہ مدد کیا جائے گا، تو پھر اللہ اس کی نصرت کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن، فہم حدیث نصیب فرمائے، اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب۔